جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام ابو قحافہ عثمان، آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے 3 بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد، اور آپ کی 3 بیٹیاں سیدہ اسماء، سیدہ عائشہ اور سیدہ ام کلثوم تھیں۔ آپ عام الفیل کے 2 سال 4 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ آپ ساری زندگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دوست رہے، اور آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی کبھی شراب نہیں پی اور کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی آپ کو اسلام کی دعوت دی، آپ نے فوراً بلا تردد اسلام قبول کر لیا، یعنی حضور پاک کے اعلان نبوت کے پہلے سال ہی میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور وہیں سے اسلام کی تبلیغ بھی شروع فرما دی، اور بعد میں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ بھی آپ نے ہی شروع کی۔ اسلام کے پہلے مبلغ اور پہلے خطیب بھی آپ ہی تھے، اور سب سے پہلے اسلام کی پہلی مسجد بھی آپ نے ہی تعمیر فرمائی، جو آپ نے اپنے گھر میں بنا رکھی تھی، اس میں آپ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 5 نبوی میں حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور 14 نبوی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دوسری مرتبہ مدینہ شریف کی جانب ہجرت کی۔ اسی سفر میں غار ثور میں قیام فرمایا، اور وہاں سے جانے کے بعد حضور پاک کے ساتھ ہی مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے۔ اس طرح 2 ہجری میں آپ نے بدر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی، 3 ہجری میں غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی، 5 ہجری میں غزوہ احزاب میں حضور پاک کے ساتھ شامل رہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے موقع کے اوپر بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، 7 ہجری میں بنی فزارہ کے خلاف حضور پاک نے آپ کو جہاد کے لیے بھیجا، 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شامل رہے، 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر بھی حضور پاک کے ساتھ شامل تھے، اور واپسی پر نبی علیہ السلام نے آپ کو امیر الحج مقرر فرما کر مکہ کی جانب روانہ کیا، اور آپ کی قیادت میں حج ادا کیا گیا۔ 11 ہجری میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو نماز کی امامت کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس طرح آپ نے حضور پاک کی ظاہری حیات میں ہی لوگوں کی امامت شروع فرما دی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال 11 ہجری میں ہوا۔ حضور پاک کے وصال کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی، اور بیعت عامہ اور خاصہ لی گئی۔ اسی طرح آپ نے فوراً اپنی خلافت کے اعلان کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی روانگی کا جنگی حکم ارشاد فرمایا، اور جیسے ہی باقی قبائل جو تھے مرتدین اور مانعین زکوٰۃ اور مسیلمہ کذاب اور اسود انسی وغیرہ ہما، ان کے خلاف بھی جہاد آپ نے 11 ہجری میں کیا۔ 11 ہجری میں جب اس جہاد کا آغاز ہوا تو کافی سارے صحابہ حفاظ قرآن جو تھے وہ شہید ہو گئے، تو اس لیے آپ نے جو مختلف قرآن پاک کے صحیفے رکھے ہوئے تھے حضور پاک کی حیات کے بنے ہوئے، ان کو ایک جگہ جمع فرما کر ایک ہی صحیفے میں جمع فرمایا، اور اس صحیفے کو مصحف کا نام ارشاد فرمایا۔ 12 ہجری میں جتنے بھی قبائل کے خلاف آپ نے جہاد شروع فرمایا تھا وہ مکمل ہوا، اور یوں مرتدین کا قلع کما ہو گیا۔ 13 ہجری میں آپ نے عراق اور شام کے مختلف علاقوں میں مختلف جنگی لشکر روانہ کیے، اور اس طرح وہاں اسلام کی ترویج ہوئی اور وہاں کے علاقے فتح ہوئے، اور 13 ہجری میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ 22 جمادی الاخر کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ دعا جو ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے حق میں کی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے جھگڑا مت کرو، کیونکہ یہ تو یہیں رہ جائے گا، لیکن وہ لوگ جو تمہاری لڑائی دیکھیں گے وہ یہاں سے چلے جائیں گے اور مختلف باتیں بنائیں گے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بعض اوقات کوئی ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ جہنمیوں والے عمل پر ہوتا ہے،
اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ساری زندگی جہنمیوں والے عمل کرتا رہتا ہے لیکن اس کا خاتمہ جنتیوں والے عمل پر ہو جاتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑے پروں والا کوا لایا گیا۔ میمون بن مہران کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کے پروں کو ہاتھ ڈال کر فرمایا کہ کوئی شکار اور نہ ہی کوئی درخت اس وقت تک کاٹا جاتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے، لیکن تم اس میں سے صرف اتنا ہی لینا جتنا تمہیں ضرورت ہو۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ مسلمانوں کو ہر چیز کا بدلہ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی مصیبت پر بھی اور تسمہ ٹوٹ جانے پر بھی، حتیٰ کہ اس مال پر بھی جو اس کے آستین میں پڑا ہو لیکن وہ اس کے گم ہونے کے اندیشے سے اسے ڈھونڈتا پھرے اور اپنے ذہن پر زور دے کر اسے حاصل کرے۔ جنتیوں کی 360 خصلتیں ہیں۔ اللہ عز و جل جس شخص کا بھلا چاہتا ہے ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اس شخص میں پیدا فرما دیتا ہے اور پھر اسی ایک خصلت ہی کی وجہ سے اس شخص کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے اندر 360 ساری کی ساری خصلتیں موجود ہیں، اور آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو صدیق کا نام اللہ عز و جل نے خود عطا فرمایا، اور آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے اتقا فرمایا، یعنی سب سے زیادہ نیک، اور آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے صحابی فرمایا، اور آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی رضا اللہ عز و جل خود چاہتا ہے، اور آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو ہجرت کے وقت حضور پاک کے ساتھ تھے اور غار میں بھی حضور پاک کے ساتھ تھے، اور آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے لیے اللہ عز و جل قیامت کے دن اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، جب لوگوں کو باب الصدقات سے، باب الجہاد سے، باب الصلاۃ سے اور باب الصیام سے پکارا جا رہا ہوگا۔ اور آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو جبریل امین علیہ السلام کی حضور پاک کے ساتھ سرگوشی کو سنا کرتے تھے، اور آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے وزیر خاص تھے، اور اس طرح آپ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جو حضور پاک کے دوست تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی، اور آپ ہی وہ پہلے شخصیت ہیں جو مسلمان ہوئے، اور آپ ہی وہ پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی حفاظت کی، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ آپ کی تبلیغ سے عثمان بن مظعون، سعید بن زید اور عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے زبیر بن عوام وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کی تبلیغ پر ہی اسلام قبول کیا، اور آپ ہی وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے خرچ کیا 40,000 دینار کو، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد تعمیر فرمائی اپنے گھر کے اندر، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے امیر الحج مقرر فرمایا، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہیں حضور پاک نے عتیق کا لقب عنایت فرمایا، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جو پہلے خلیفہ بنے اور جنہیں سب سے پہلے خلیفہ کہہ کر پکارا گیا، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو جمع فرمایا اور مختلف صحیفوں کو جمع فرما کر انہیں مصحف کا نام دیا، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جن کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا، اور آپ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کے دور میں بیت المال کا قیام کیا گیا، اور آپ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جو اپنے والد کی موجودگی میں وفات پا گئے، اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور پاک کی اور سارے مسلمانوں کی موجودگی میں مسلمانوں کی نماز کی امامت کی، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جو قیامت کے دن سب سے پہلے امتیوں میں قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جو قیامت کے دن جنت میں امتیوں میں سب سے پہلے تشریف لے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ یا اللہ
مجھے توفیق عطا فرما کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی میں ان کا شکر ادا کر سکوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور فرمایا کہ یا اللہ میری اولاد میں میرے لیے نیکی رکھ اور میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ دعا اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نازل فرمائی اور آگے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے۔ ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور ان کی خطاؤں سے تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے اور یہی جنت والوں میں سے ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، کہ وہ کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور بہت ہی زیادہ پرہیزگار بنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرایا تو کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق پر ضرور حضرت بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا خطیر رقم خرچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کرایا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے آیتیں نازل فرمائیں قرآن پاک کی، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، کہ وہ عن قریب جہنم کی آگ سے آزاد کیا جائے گا جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ جو اپنا مال صرف اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری حاصل کرے، پاکیزگی حاصل کرے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ چکانا ہو۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے اور قریب ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے چوپائے کھا جاتے، اور کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اس خشوع و خضوع اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ لوگ جو ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے انعام میں 2 جنتیں ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے آپ کی شان میں آیت نازل فرمائی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ صحابہ کرام اور اے امت مسلمین اس صدیق کی راہ پر چلو جو ہماری طرف آیا۔ اور ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں درد ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کو گرم کر کے آپ پر ٹکور کی تو اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ان کے قبیلوں کے دلوں میں جو کینہ موجود تھا وہ ہم نے کھینچ لیا ہے، پس یہ لوگ آپس میں تختوں پر بیٹھے ہوئے بھائی ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ عز و جل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک اور آیت نازل فرمائی جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے دن میں 10,000 دینار خرچ کیے، پھر رات میں 10,000 دینار خرچ کیے، اور پھر چھپا کر کے 10,000 دینار خرچ کیے، اور پھر ظاہر کر کے 10,000 دینار خرچ کیے۔ تو اللہ عز و جل نے اس سارے واقعے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دن کو رات کو چھپا کر دکھا کر، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک اور آیت نازل فرمائی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ جب حضور پاک سے بات کیا کرتے تھے تو بہت ہی زیادہ آہستہ بات کرتے تھے، ادب کے ساتھ اور سرگوشی میں بات کرتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنے حبیب کی بارگاہ میں بہت ہی آہستہ بات کرتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ عز و جل نے ان کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری سے پرکھ لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، پس ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کے اندر حضور پاک کے ساتھ موجود تھے، اور کفار جب بالکل دہانے پر آ کھڑے ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق غمناک ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ وہ تو ہم تک پہنچ گئے، اب کیا ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا اے صدیق غم نہ کھائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا
اور فرمایا کہ اس وقت جب اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اے مسلمانوں اگر تم حضور پاک کی مدد نہ کرو تو فقد نصرہ اللہ، اللہ پاک اس وقت بھی اپنے حبیب کی مدد فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس وقت بھی مدد فرمائی تھی کہ جب اذ اخرجہ الذین کفروا، جب حضور پاک کو کافروں کی شرارتوں کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی، اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور جب حضور پاک صرف 2 تھے حضور پاک کے ساتھ، تو اس وقت بھی اللہ نے اپنے حبیب کی مدد فرمائی تھی جب وہ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے کہ اے میرے صحابی غم نہ کھائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اس وقت ہم نے ان پر سکینہ نازل فرمایا۔ اس آیت میں اللہ جل وعلا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کافی ساری شانیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کافی اکثر لوگ حضور پاک کی مدد کرنا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن حضور صدیق اکبر وہ واحد ہیں جو حضور پاک کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایسے ہی آگے اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین، حضرت ابوبکر صدیق حضور پاک کے دوسرے ہیں، اسلام میں بھی حضور پاک کے دوسرے ہیں، اور اسلام بچانے میں بھی حضور پاک کے دوسرے ہیں، ایسے ہی قبر میں بھی حضور پاک کے دوسرے ہیں۔ اور ایسے ہی آگے اللہ پاک نے آپ کو صحابی فرمایا حضور پاک کا، آپ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں قرآن پاک میں آپ کو حضور پاک کا صحابی کہا گیا ہے۔ اور ایک اور آیت ہے اللہ پاک نے آپ کی شان میں نازل فرمائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ ایسے کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اللہ اللہ